حضرت عمر بن عبدالعزیز، زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے۔ فقیری اور چیز ہے، درویشی اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت، حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو وہ تحریر کر رہے تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ، بیٹھا بیٹھا نہ وہ بیچارہ سو گیا تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا، وہ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپیٹ لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا، ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا، مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں۔ کہا پھر اس کو اٹھا لے، کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے دو۔ کہا حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا۔ فرمانے لگے یار سویا رہنے دو، کیا عرض ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے، یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، میں اس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا، ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں۔ کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے، فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبدالعزیز رجعت انا عمر بن عبدالعزیز، فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے، میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل۔ محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے کم تو جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز، میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ، حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو آسمانوں پہ ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا، دو میرے وزیر، ترمذی کی حدیث ہے، دو زمین پہ ہیں، دو حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔ آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ میرے دو وزیر یہاں ہیں، دو وزیر حضور بادشاہ ہیں، وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹ بھی انتے میرے خیال ہے جوتی گنانے والا کام موقع نہیں گیا جی، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹتا ہو، نہیں آپ ہی کی گنٹتا ہے، کسی کو بھی نہیں گنٹائی دا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر رہا ہوں، نبی پاک جوتا بھی خود گانٹتے، کپڑوں کو پیبند بھی، حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے، اور ایسا بھی ہوتا، یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا، دو جہاں کے بادشاہ ہے لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے، عائشہ کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے۔ فرمایا تم آگ جلاؤ میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے، رکھنا چاہیے، تو منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی تے، میں ڈنڈے نہیں مارنے، میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں کڈی بلا دا نام ہے تو ٹکر ہی نہیں پکایا، وہ میں آ گیا کار تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا، میں ہی آ گیا کار۔ اللہ خیر کر، بھائی ہٹلر نہ بنو، ہر جگہ ہٹلر نہ بنو، اس نے سلوک زندگی کا حصہ ہے، پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی، ہم اسے ہسی مونج دی منجی آندے سا انہوں، موٹے بان کی چارپائی
मिशकात की हदीस है, हजरत उमर फरमाते हैं मैं सख्त दिल वाला शख्स था, हुजूर से मिलने गया तो नबी पाक आराम कर रहे थे चारपाई, मैं जाके करीब जमीन पे बैठ गया, हुजूर ने आहट सुनी तो हुजूर उठे। फरमाते हैं जब नबी पाक उठ के बैठे तो हुजूर के वजूद पर मैंने बान के निशान देखे, कहते मैं रो पड़ा, सख्त दिल था पर रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर कैसे रो, किस तरह मौजें करें और आप इस बान की चारपाई पे? तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया उमर तुझे अच्छा नहीं लगता, जितनी मौज करनी है दुनिया में कर ले, आखिरत में जलील हो जाए। फरमाया उनको करने दे मौज, वो तो जलील होने के लिए कर रहे हैं और मैंने इस दुनिया से क्या लेना है, थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए आया हूँ, यहाँ आंखें बंद होंगी वहां मेरा रब सारी इज्जतें मुझे ही अता फरमा देगा। इस हद फिर दुनिया फरीह कल्ब बल जस्त। मेरे अजीजों ये फकीरी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवेशी मेरे रसूल पाक की। हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने सवेरे सवेरे बुलाया और बुला के फरमाया बिलाल रात तूने मेरे बिस्तर पे कपड़ा डबल करके बिछा दिया था, डबल करके बिस्तर बिछा दिया था तूने। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया नींद तो मुझे बड़ी आई है पर मेरे नफल कुछ रह गए, आज के बाद डबल करके ना बिस्तरा बिछाना, सिंगल ही बिछाना, उस पे जरा करवटें बदलता रहता हूं तो आंख जल्दी खुल जाती है। मेरे दोस्तों आशा कहाँ लोग यकीन करें ना, गर्मियों में सवेरे उठते हैं ना सर्दियों में उठते हैं। गर्मी में एसी नहीं उठने देता और सर्दी में बिस्तर नहीं जान छोड़ता, उठते ही नहीं हम, बल्कि बाकी के मामलात भी हमारे इसी परेशानी का शिकार है। सुनो और याद रखो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई, बादशाही में फकीरी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई। हजरत सैयदना सलमान फारसी को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदायन का गवर्नर बना दूं। हजरत सलमान फारसी बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाह मुस्तफा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक था। या हजरत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर का, जी जैसे आपका हुक्म है, अमीर की बात मानना, गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है? गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने वही फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी है, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, मदाइन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। जहां सवारियां उतरती थी ना शहर की, लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहां वो लाके उतारते थे, वहां एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदाइन, वो शख्स मेहमान आया तो उसके बाद बड़े बड़े बक्से थे, उसने हजरत सलमान फारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना, ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आ। हजरत सलमान फारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फलां घर में मैंने जाना छोड़ के आ। जुर्रत तो करे कोई जुर्रत तो करे, काउंसलर साहब को भी आवाज देने की ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फाइल, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर, उसको कह के तो इधर आओ गुलाम। भाई गवर्नर कोई कह दिया, गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया है और गलियों में गुजर कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, जरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम कह बैठा। हजरत सलमान फारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मौसन है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना तू तो मेरा मौसन है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना अब मैं ही लेके चलूंगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे, ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे मैं उठा लेता हूँ। तो हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे पहले वादा कर कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर
تو کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں. کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے کے. میرے دوست, ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا, لوگ میرا استقبال کرے, مجھے اٹھ کے ملے, مجھے پروٹوکول دے, میرا نام جپے, میں ہوتی رہے ہر جگہ, بس مجھے ہی لوگ جانے. اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ, نفس پرستی کی اس جنگ سے نکل آ, اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ, اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں. بھئی ہمارا بھی نام لکھ لو, ہم بھی شامل ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ, ہمیں بھی شامل کر لو. یہ نفس پرستی کی جنگ ہے, اس سے نکلو. اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیے. نہیں نہ بولے آپ لوگ, مشکل کام بتا دیا نا میں نے. کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا جی؟ اللہ خیر کرے. میں کیا رہے, میں تو ماڑے دی گل کر چھڑی. بولے نہیں نا آپ لوگ. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری, کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر, کچھ نہیں فرق ہوتا. اس سے آپ کا نفس کچلا جائے گا. کبھی کبھی نا, کبھی کبھی باوجود موٹر سائیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے, کچھ نہیں فرق ہوتا. کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی پکڑ کے دکان سے خود اپنے, کوئی نہیں کہنے لگا کہ غریب ہو گئے, وہ خود ہی انہیں آدھا کلو کھانڈے کہنے دو کو کہتا ہے. کچھ نہ کچھ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں. بھائی کبھی کبھی آپ بھی, کبھی جو آپ کا ملازم ہے نا گھر میں, اس کو بٹھا کے کہا کریں بیٹھ یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چائے بنا کے دوں. کبھی کہا کریں گھر والوں کو بیٹھو آج میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دیتا ہوں. کچھ فرق نہیں آنے لگا, عزت شان میں کوئی کمی نہیں آنے لگی. کبھی کبھی یہ کام, وہ جو گھومنے والی کرسی رکھی ہوئی ہے نا جس پہ بیٹھ کے ہم حساب کرتے ہیں, کبھی کبھی اس پہ کسی غریب کو بھی بٹھا کے دیکھیں, کچھ نہیں فرق آنے لگا. یہ نفس پر کچھ کوڑے برسائیں تاکہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائے. یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جھوٹی انا کے دروازے کھول رکھے, یہ روز ہمیں دور کر رہے ہیں. جو نفس پرستی کی جنگ ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے. یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے. یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی. ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے. تکبر اور غرور والے جو لوگ تھے نا ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا. جس نے کہا ہے مجھے چودھری صاحب کو, وہ بیچارہ اسی چکر میں رہا ہے اور لوگ آگے گزر گئے ہیں. جس نے کہا ہے مجھے سیٹھ صاحب کو, وہ اسی گڑبڑ میں رہا ہے اور لوگ آگے بیت گئے ہیں. دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. ملت کے جوانوں, تم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی گلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے, لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا. اور دیس اپنے دیا ولہ نالو تمبے لالا کھائیے, امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. عزیزو, ہم آج اس بادشاہی میں فقیری کے حسن سے ناش جا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, امیر المومنین ہے, مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی. بچیاں رو رہی ہیں اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے, کہتی اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے. حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا, اب ہمارا کیا بنے گا. ابو بکر تو وصال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سے دروازے پہ دستک دی. کہ بیٹو کیا بات ہے. تو بچیاں کہنے لگی عمر ہمارے ابا جی, ہماری 10-15 بکریاں ہیں, تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے, گزارا ہو جاتا تھا. جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے. کچھ ہم پیتی تھی, کچھ بیچ لیتی تھی, گزارا چلتا تھا. جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا, اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے, تو میں آؤں گا. بچیاں رو رہی ہیں, حضرت عمر کو بتاتی ہیں, کہتی ہیں اب ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں, یتیم ہیں, لوارث ہیں, بھائی کوئی نہیں, کون آئے گا, کون دیکھ بھال کرے گا. حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا, فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں,
میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے. میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا, امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا. پر میں بیٹیوں فکر نہ کرنا, جب تک عمر زندہ رہے گا, عمر آتا رہے گا, یہ نوکری کرتا رہے گا. کوئی دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا, مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں, اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں, اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے, اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے. یہ بادشاہ ہے, اس کی فقیری کا رنگ دیکھو, اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے. اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار شیر میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی. امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے. اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نے سر انجام دینی ہیں. عمر فاروق ساری رات کام کرتے, سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا بغل میں, اور عمر فاروق نکلے ہوئے اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا, اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا, داڑھی سفید ہو گئی, لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا. اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی, یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے, کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے, یہ کسی غریب میرے دوست یہ. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں, پیبند لگے ہیں, مزاج سادہ ہے, بڑا مال آیا ہے, بڑا مال, لیکن تقسیم کر دیا. اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں, حمص کے گورنر ہیں. جب لسٹ آئی نا غریبوں کی, حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو, ان کو چندہ لگانا ہے. تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا, گورنر صاحب کا. تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے, فرمانے لگے یہ کون ہے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی. اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر. تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں. فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے, مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا. کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو, میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں, اس دھرتی پہ بسنے والے, اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر گئے ایک دفعہ, کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے. تو حمص کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں. کون کون سی؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں, یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے, سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی, پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے. کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب. چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں کبھی کبھی, اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے. حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا, فرمایا سعید تیری شکایات آئی ہیں. کہ حضور حکم. فرمایا سنا ہے, پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے, اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے. کہ حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں, تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں, بچوں کو کھلاتا ہوں. اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے, اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں. تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں, مہینے میں. کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامت ساتھ لایا تھا, مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, میں نیا لباس نہیں خرید پایا. میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں. کہا میں اپنی تامت دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں, اسے آدھا دن لگ جاتا ہے, خشک ہوتی ہے تو تامت پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں. حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا. حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی. کا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں,
یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا، دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی، میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں، رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے۔ حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی، فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں، کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے؟ کہ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کب پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں، جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی۔ عزیزو اپنا حال کیا ہے؟ ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا، فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے، جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ، حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اربوں روپے پاس پڑے ہوئے، وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے۔ اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں، اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا۔ ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا، جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ توجہ، یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے تے کار تے آئے سو۔ ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز، ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے؟ بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا، چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کہا نا، غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے، کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا۔ غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی، حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا، جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی انج نہیں کریدا، دور بدل گیا جی، کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تامت ذرا نیچا کریں، اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نجرانی ہیں، وہ بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے، آپ کا بڑا نام سنا ہے۔
حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا. کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے, ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں. فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں, فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے, یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے, اور میں ان محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں. فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا, باری اس کی ہے تو میں کیسے بیٹھ جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا, روب اور بڑھ گیا, ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا, اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ, وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا. آج ہمارے پروٹوکول, ہمارے دبدبے, ہماری انا پرستیاں. اس طرح کے مزید اسلامک بیان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے.